اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کام بتائے ہیں جن کی وجہ سے انسان بھڑکتی ہوئی آگ کا سزاوار بنتا ہے۔ ان میں ایک، نماز ترک کرنا، دوسرا مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا یعنی خدمت خلق کے کام نہ کرنا، انسانی ہمدردی نہ رکھنا، تیسرا گپ شپ لگانا، آخرت کا مذاق اڑانا۔ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ کتنے لوگ نماز پڑھنے والے ہیں؟ کیا اہتمام کرتے ہیں نماز کے لیے؟ کتنا اہتمام ہوتا ہے مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے، محروم افراد کی خدمت کے لیے، اور کتنا گپ شپ کا انتظام کیا جاتا ہے؟ یہ دیکھنے کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں کو جو عام صفات بتائی ہیں ان میں ایک صرف یہ بھی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ گھروں کے اندر جیسے نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی، اذان ہو تو پرواہ نہیں ہوتی، ہر ایک مصروف ہے اور اپنے کاموں میں، کوئی دنیا کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی تفریحی پروگرام دیکھ رہا ہے، کوئی ٹیلی فون پر لمبی لمبی باتیں کر رہا ہے، کوئی نیٹ چیٹنگ کر رہا ہے، کوئی گپ شپ میں مصروف ہے اور کوئی دیگر کاموں میں مصروف ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا آخرت کی تیاری ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ پھر ہم کن کاموں میں گم ہیں؟ کیا نقشہ ہے ہمارے گھروں کا؟ جب رب کا حکم ہے کہ گھر والوں کو بچانا ہے تو حکم کی تعمیل کرنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ لیکن تعمیل کے لیے یہ ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ گھروں کا نقشہ کیا ہے اور اپنے گھروں کو بچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کو ڈسکس کیے بغیر گھر والوں کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ایک انسان آگے بڑھ کر منصوبہ بناتا ہے، پہلے زندگی کا جائزہ لیتا ہے، اس وقت کی ضرورت کیا ہے، موجودہ کیفیت کیا ہے، کسی کام کو کرنے کے لیے کون سے ذرائع ہمارے لیے معاون و مددگار ہو سکتے ہیں، اس کے لیے طریقہ کار طے کیا جاتا ہے۔ پھر 2 دفعہ عزم، پلاننگ سے پہلے بھی اور بعد میں بھی یہ کام کرنا ہے اور تاحیات کرنا ہے انشاءاللہ۔ لہٰذا پہلے جو کرنے کے کام ہیں ان کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر کی موجودہ صورتحال کیا ہے اور اس وقت کوششیں کتنی ہیں، اور اس کے بعد آئندہ کے لیے دیکھنا ہے اب کیا کیا اور کیسے مزید کوشش ہو سکتی ہے، گھر والوں کی کیا پوزیشن ہے، ان کے بارے میں کتنی فکر ہے، پہلے کتنی فکر کی اور اب کتنی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ ایک طالبہ نے سوال کیا، آج تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس آخرت میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی عمل نہیں۔ گھر میں ویسے تو امی نے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، فیملی میں ظاہری عبادات ہوتی رہتی ہیں، لیکن اخلاقیات کی بہت زیادہ کمی ہے اور آپس کے تعلقات اور صلہ رحمی میں بہت کمزور ہیں۔ دوسری طالبہ نے اپنا شیئر کیا، میری امی تو دین کی سائٹ پر بھی نہیں ہیں اور انہوں نے قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا، لیکن ابو الحمدللہ کافی اس چیز کے پابند ہیں اور اس سائٹ پہ بہت زیادہ ہیں۔ اساتذہ نے، گھر والے نماز پڑھتے ہیں، طالبہ بہنیں پڑھتی ہیں، بھائی نہیں پڑھتے۔ اساتذہ نے پھر پوچھا، گھر والوں کی فکر لاحق ہے؟ طالبہ بہت فکر ہوتی ہے۔ تیسری نے کہا، میرے بھائی نماز نہیں پڑھتے اور ان کی مائنڈ سیٹنگ یہ ہے کہ کسی نے کہہ دیا تو کر دیا، خود سے کسی چیز کا شعور نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ کیا ہے، قرآن کی اصل اہمیت کا احساس نہیں۔ میری بہن نے تو نماز شروع کر دی ہے لیکن بھائیوں کو کیسے سمجھاؤں، اور ابو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دین کی اصل روح کا ان کو علم نہیں، نماز کو بھی بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، اس چیز کا ان کو بھی کوئی شعور نہیں، اس لیے بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے اگر اس وقت اس دنیا سے چلے گئے تو خالی ہاتھ۔ چوتھی طالبہ نے کہا، میرے گھر والے بالکل نماز نہیں پڑھتے اور نہ ہی ان کا دین کی طرف رجحان ہے، لیکن مجھے اس خوف سے دین کی طرف نہیں آنے دیتے کہ کہیں میں مکمل اس کی طرف نہ ہو جاؤں۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ مجھ سے بحث بھی کرتے ہیں، نمازیں پڑھنے کا کہتی ہوں تو نماز نہیں پڑھتے، اگر مجھے پردہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ اگر تم پردہ کرو گی تو تمہارے رشتے کیسے آئیں گے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ساری آیات میرے گھر پر زیادہ فٹ آ رہی ہیں، نماز پڑھتے ہیں مگر تڑپ اور شوق سے نہیں، پہلے تو مجھے بھی یہ شعور نہیں تھا مگر اب الحمدللہ ایسا نہیں ہے۔ گھر والوں کو اخلاقیات کے حوالے سے اور خاص طور سے صلہ رحمی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔
5वीं तालिबा ने क्या कहा? उसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन तो काफ़ी दीन की तरफ हैं, लेकिन बहन भाइयों के हवाले से बहुत ज़्यादा महसूस होता है। कुर्बानी जहाँ भी देना पड़े उन्हें बहुत मुश्किल महसूस होता है। अब्बू तो थोड़ा बहुत राज़ी हो जाते हैं, मगर भाई वगैरह नहीं समझते। अल्लाह ताला के लिए कुछ कुर्बान करने की बात आए तो कहते हैं ये नहीं हो सकता। 6ठी तालिबा ने शेयर किया, मेरे घर वाले तकरीबन सब ही कुरान को जानते हैं। उनसे कुछ कहा जाए तो बिल्कुल हमें बताते हैं ये बात क्यों है, लेकिन जब उनसे कहा जाए कि अमलन इस तरफ आओ, ऐसा करो, तो कहते हैं अभी नहीं, अभी तो बड़ी ज़िंदगी पड़ी है। इसी तरह से अगर दाढ़ी का भी कहा जाए तो उन्हें सब कुछ पता है, हदीस भी आगे से सुनाते हैं, लेकिन कहते हैं अभी हम जवानी की ज़िंदगी गुजार लें। सुभान अल्लाह। फिर आगे और देखेंगे कि क्या क्या मसले मसाइल हैं और हमने कैसे उनको डील करना है। हम सब ने अपने अपने घर का जायज़ा लेना है, अपना जायज़ा लेना है और घर वालों का जायज़ा लेना है और एक दूसरे की हेल्प आउट करनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कामयाबी अता फरमाए। हमने अपने आप को और घर वालों को आग से बचाना है। आमीन या रब्बिल आलमीन।